نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر سارے احباب محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہم سورۃ آل عمران کا 19واں رکوع انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے اور پیغمبروں کو جو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی لکھ رکھیں گے اور قیامت کے روز کہیں گے کہ اب اس دردناک عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ استغفر اللہ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ تبلیغ کی جا رہی تھی اور لوگوں کو زکوٰۃ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا تو اس وقت ان لوگوں نے، یہودیوں نے، کافروں نے یہ وتیرہ اختیار کیا اور کہنے لگے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ جب یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں دو تو انہوں نے اس کا یہ مطلب نکالا کہ اللہ کو نعوذ باللہ ضرورت ہے اس لیے وہ ہم سے مانگ رہا ہے، اور انہوں نے فقیر کا لفظ استعمال کیا اور کہنے لگے کہ اللہ تو فقیر ہے تو ہم غنی ہیں، ہم ہی، آپ اللہ کو غنی کہتے ہو حالانکہ وہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ بلکہ ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ایسے جملے کہے تو آپ سے نہ رہا گیا اور آپ نے کھینچ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ تو وہ شکایت بھی لے کر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ دیکھیں مجھے انہوں نے مارا ہے۔ جب بات پتہ چلی تو پھر یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور ان لوگوں کا رد کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل مبارک کا پھر اللہ نے اس وقت دفاع کیا کہ ٹھیک کیا ہے جو کیا ہے، اس کا علاج بھی یہی تھا۔ یعنی جب کسی انسان کو آپ اندازہ کریں کوئی ایک بری سوچ آتی ہے، جب اس کے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی تعویلات اپنے ذہن میں سوچتا ہے، اس طرح کے خیالات سوچتا ہے، وسوسے سوچتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، خدا نہ خواستہ کسی قسم کا بھی کوئی غلط خیال دل میں آ جائے، ذہن میں آ جائے، اسی وقت توبہ کرنی چاہیے۔ وہ کافر تو ان برے خیالات کو زبان سے نکال دیتے تھے، جب زبان سے نکالتے ہیں پھر اس پر پکڑ ہے۔ اگر صرف اور صرف ذہن میں ہی رہتے ہیں اور فوراً انسان استغفار کر لیتا ہے تو اس سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن آخری دو صورتیں قرآن پاک کی جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ شیطان کے ان وسوسوں سے بچا جائے۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور دوسری طرف پھر انہوں نے تانا کیا دینا، انہوں نے کہنا کہ ایک طرف آپ سود سے منع کرتے ہو، ہم نے پیچھے کتنے رکوع میں سود ربا کے بارے میں پڑھا کہ اس کی ممانعت ہے، حرام ہے، تو دوسری طرف نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سود پر اکسا رہا ہے کہ تم تھوڑا دو میری راہ میں تو میں تمہیں زیادہ اجر دوں گا، یعنی وہ اس اجر کو بھی اس معنوں میں لے گئے۔ تو صرف اور صرف ان کے ہیلے تھے، ان کے بہانے تھے، اسلام سے دور بھاگنے کی ان کی یہ ساری سازشیں تھیں کہ شیطان نے ان کی عقل پر پردے ڈال دیے تھے۔ وہ صحیح طرح سے سوچ ہی نہیں پا رہے تھے کہ دین اسلام کتنا پیارا دین ہے، یہ دین کتنے ہمارے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، یہ دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو وہ اس طرح کی جھوٹے اور برے وسوسوں میں الجھ کر اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے تھے،
اور ان کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کا یہ قول لکھ لیا ہے کہ یہ اللہ کو فقیر کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو غنی کہہ رہے ہیں. اب کل قیامت کے روز جب ان کا یہ فیصلہ ہوگا تو پھر ان کو پتہ چلے گا کس بھاؤ بکتی، پھر پتہ چلے گا غنی کون ہے اور فقیر کون ہے. پھر جب بخشش کے لیے ترستے ہوں گے اور دردناک عذاب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو جو ہے وہ یہ بشارت دے دی ہے، فرمایا اب چکھو مزہ اس دردناک عذاب کا اور چکھتے رہو. یہ مسلسل ہے، یہ نہیں کہا کہ چکھو گے چکھ لو گے یعنی چکھ لیا تو ختم ہو گیا کسی ایک مختصر مدت کے لیے، نہیں، تم چکھتے رہو گے اب ہمیشہ اسی دردناک عذاب میں استغفر اللہ رہو گے. اور تم جو نبیوں کو قتل بھی کرتے رہے ہو یہ سب کچھ ہم نے لکھ رکھا ہے، تمہاری ایک ایک بات ایک ایک سوچ ہم نے لکھ رکھی ہے، اور کل قیامت کا روز پھر تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا. آگے فرمایا کہ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بیچتے رہے ہیں، اور اللہ تو بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا. اللہ کی ذات بندوں پر ظلم نہیں کرتی، اللہ کی ذات بندوں پر ظلم نہیں کرتی. یہ سب کچھ وہ ہے جو کہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے آگے بھیجا ہے. یہ ان کی اپنی سوچ ہے، یہ اپنی ان کی جو ہے وہ بے ایمانی ہے، اپنے برے کام ہے. جیسے سورۃ جمعہ میں بھی آتا ہے کل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو کرو. اور اللہ جواب میں کہتے ہیں ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ کسی صورت بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیجا ہو، پلے کیا ہے پتہ ہے ان کو. اور واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا اسی کا تو یہ اپنے ہاتھوں سے بویا ہوا تو کاٹ رہے ہیں. لہذا اللہ کی ذات کسی پر ظلم نہیں کرتی. یہ بڑی، میں آپ کو بتاؤں، یہ ویسے دیکھا جائے تو یہ آیت بڑی تسلی والی ہے، بڑی تسلی والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا. دنیا کے قانون کے مطابق ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے کہ کسی کا انصاف رہ جاتا ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے کسی گناہگار کو سزا نہیں ملتی، کو بے گناہ بیچارہ رگڑا جاتا ہے. دنیا کے قانون میں، دنیا کی عدالتوں میں، دنیا کے انصاف کے تقاضوں میں بڑی کمی ہے. انسانوں نے جو تقاضے بنا رکھے ہیں اس میں بڑے بڑے لوگوں کو، طاقتوروں کو چھوٹ ہے، اور جو کمزور لوگ ہیں وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے حضور میں ایسی کسی قسم کی بھی ذرا سی بھی کوئی بے انصافی کی گنجائش نہیں ہے. اور جو کچھ بھی عذاب کافروں کو دیا جانا وہ ان کے کفر کا بدلہ ہوگا. نہ کرتے تو بچ جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں صاف صاف الفاظ میں واضح سب کو دعوت دی ہے نا کہ آ جاؤ، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ اور ہر قسم کی آفت سے بچ جاؤ، ہر قسم کی جو ہے وہ آخرت کے جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ. لیکن اگر تم نہیں بچتے اور کفر کرتے ہو اور اوپر سے پھر تانے دیتے ہو، دین والوں کو ستاتے ہو، تو پھر اس کا تمہیں پورا پورا حساب دیا جائے گا. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ اب یہ دوسری ایک بہانے بازی یہودیوں کی یہ تھی کہ ہم تو اس وقت تک رسول پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک کہ ہم قربانی رکھیں اور آگ اوپر سے اٹھا کے کھا نہ جائے. پہلے زمانوں میں اسی طرح سے ہوتا تھا. ان قوموں پر مال غنیمت بھی حلال نہیں تھا. ان قوموں کی قربانی کا بھی یہ عالم تھا کہ وہ گائے کا بہترین گوشت کھلے صحن میں رکھتے، چھت پہ رکھتے. بعض روایات میں نے پڑھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں رکھتے اور بغیر دھوئیں کے سفید آگ آسمان سے آتی اور وہ اس کو اچک کے لے جاتی. یہ نشانی تھی اس بات کی کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی. قربانی کا جو لفظ ہے نا، قربان کرنا، قربان لفظ ہی قرب سے نکلا، قریب ہونا.
جب ہم کوئی چیز کو قربان کرتے ہیں، دیکھیں آپ کسی شخص کے لیے کوئی قربانی دیتے ہیں تو دیکھیں وہ شخص آپ کو اور قریب ہو جاتا ہے۔ یہ فلسفہ ہی ہے قربانی کا۔ ہم قربانی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی ذبح کرنی ہے کوئی چیز، کوئی جانور کو، حلال جانور کو ذبح کرنا۔ قربانی کا مطلب ہے قرب حاصل کرنا۔ ہم جب اپنا مال، اپنی جان، کوئی بھی چیز، جب ہم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں تو ہم اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے قرب کا ذریعہ ہے کہ اللہ ہم نے اس چیز کو اہمیت نہیں دی، ہم تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تیرے نام پر یہ اپنی پیاری چیز بھی ہم نے قربان کر دی۔ جیسے چوتھے پارے کی پہلی آیت میں آتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے۔ اور دیکھیں اصول کیا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے کرتے، جو تمہیں پسند ہے وہ بھائی کو بھی دو، جو تمہیں نہیں پسند، جو چیز تم نہیں لینا چاہتے وہ دوسروں کو بھی مت دو۔ ہم ہر طرح کی جو نقارہ قسم کی چیز پاس بچ جاتی ہے کوشش کرتے ہیں یہ دوسروں کے سر منڈ دیتے ہیں، یہ کسی کو دے دے جان چھڑا لیں، نیکی بھی نیکی ہو جائے گی۔ نیکی تو پھر خلوص کے ساتھ بہترین مال دو، اللہ کی راہ میں اچھا مال دو۔ تو اسی طرح یہی اصول بھی ہے۔ تو وہ یہ کہتے کہ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ اب دیکھیں شریعت میں یہ نہیں، یہ بھی تو ایک بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا یہ ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے۔ قربانی ہم خود کرتے ہیں، اللہ کی راہ پہ کرتے ہیں، ثواب بھی لے لیتے ہیں، گوشت بھی کھا لیتے ہیں۔ ہم قربانی بھی کرتے ہیں اور کھا بھی خود لیتے ہیں۔ تو پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، قربانی کا مطلب تھا کہ وہ گوشت آگ اٹھا کے لے جاتی، مال غنیمت بھی، اور جس کسی نے بھی ذرا سا بھی کوئی اگر اس میں رد و بدل کیا ہے، اس میں کوئی خیانت کی ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے ایک بہانہ یہ لگایا، تو پھر جواباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا کہیں اب تو تم یہ شرطیں رکھ رہے ہو کہ اگر آگ جب تک آ کے نیاز کو، صدقے کو بھی، صدقہ بھی ان کا ایسے قبول ہوتا ہے، صدقے کو، قربانی کو آگ اگر نہیں اٹھا کر لے جاتی ہم نہیں مانیں گے، تو پہلے انبیاء نے تو تمہیں بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں، تب تم ان کو قتل کیوں کرتے تھے؟ ان کی کیوں نہیں مانی؟ تب تو آگ ہی اٹھاتی تھی صدقوں کو، تو تب کون سا تم ایمان لے آئے تھے؟ تب کون سا تم نے اپنے نبیوں کی آواز پر لبیک کہا؟ تب کون سا تم نے شرک چھوڑ دیا؟ تب کون سا تم نے ہر بری علت سے تم نے چھٹکارا حاصل کیا؟ اس وقت بھی تم نافرمانیاں کرتے تھے، اور تم لوگوں نے ناحق انبیاء علیہ السلام کو تک کو شہید کر دیا، کیسی کیسی اذیتیں تم نے نبیوں کو دی ہیں۔ تو اس وقت کیا تھا؟ آج تم اب یہ شرطیں رکھ رہے ہو، تو یہ صرف اور صرف تمہاری بہانے بازی ہے، کسی قسم کا کوئی عذر، کوئی بہانہ تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ ان کو منانے کی خاطر اللہ تعالیٰ ایسے ہی پھر سلسلہ جاری کر دیتا کہ ٹھیک ہے اگر تم اس طرح سے مان جاؤ، لیکن نہیں، ایسے تو پھر وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے اصولوں کے خلاف نہیں کرتا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چیز جائز ہے وہی جائز ہے، ان کو دین پر واپس آنا تھا، ان کو اس دین کو ماننا تھا۔ اللہ کے لیے یہ پھر بھی مشکل نہیں، لیکن کیوں ان کی خواہشات پر کیوں چلیں؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اگر وہ اللہ کے ایماندار بندے ہیں تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے دین پر، اس کے راستے پر چلیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھے تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانی اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں، اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔ آپ پریشان نہ ہو، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اگر یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آتے، نہیں مانتے، آپ سے پہلے بڑے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا، بڑی بڑی اذیتیں دی، بڑی بڑی تکلیفیں دی، تو آپ نے ہمت بھی نہیں ہارنی اور دل بھی برا نہیں کرنا۔ اور یہ لوگ تو اس سے پہلے بڑی روشن دلیلوں کو جھٹلا چکے ہیں، تو اس بات سے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ کیوں جہنم کے عذاب سے نہیں بچ رہے، یہ جس کفر پر رہ رہے ہیں، اگر اسی کفر پہ مر گئے تو جہنم کا دردناک عذاب ان کے لیے ہے، یہ کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، جس کو پتا ہو، بڑے چھوٹوں کو کیوں سمجھاتے ہیں؟ بڑے چھوٹوں کو اس لیے سمجھاتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ چکے ہوتے ہیں، وہ عمر کا وہ حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، انہیں نفع نقصان کا پتہ چل جاتا ہے۔ چھوٹے معصوم بچوں کو نہیں پتا، بچوں کو نہیں پتا کہ مستقبل کیسے بنانا ہے، برے دوستوں میں نہیں بیٹھنا، بری صحبت اختیار نہیں کرنی، اس کا نقصان ہوگا، اس کا خمیازہ ہوگا۔ تو بڑے لوگ چونکہ اس عمر کے حصے سے گزر کے تو وہ تجربات حاصل کر چکے، انہیں تو پتہ ہے، اس لیے وہ بڑے زور اور تردد سے چھوٹوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ ایسے کرو۔
لیکن اس وقت جو چھوٹے عمر کے بچے ہوتے ہیں انہیں نہیں احساس ہوتا اپنے نفع نقصان کا، وقت ضائع کرتے ہیں، بری صحبتیں بھی خدا نخواستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان سارے حالات اور واقعات کو، ان معاملات کو، قیامت کے احوال کو جانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت دوزخ کا مشاہدہ کر کے آئے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ کس کس گناہ کے عوض کیسے کیسے لوگ جہنم کے کس کس عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوتے ہیں انسانیت کے لیے کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں، یہ اپنے آپ کو عذاب میں دھکیل رہے ہیں، لیکن وہ تھے وہ آگے سے تماشے کرتے تھے، وہ تھے تو دین کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں اس بات کا احساس تک نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب آپ پریشان نہ ہوں، انہوں نے بڑی بڑی کھلی نشانیوں کو جھٹلایا، انہوں نے بڑے بڑے معجزات کو جھٹلا رکھا ہے، آپ رنجیدہ خاطر نہ، ان کی فطرت اور ان کی جبلت میں یہ کفر ہے، ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے، شیطان نے ان کو پوری طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہوا ہے، یہ اب ان کی جان اس طرح سے چھوٹنے والی نہیں ہے۔ جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، یعنی یہ دیکھیں نا کھلی نشانیاں، صحیفے، روشن کتابیں جھٹلا چکے۔ آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا ہر ذی روح کو، متنفس کو، سانس لینے والے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ ویسے تو اس کا اطلاق قیامت تک ہر چیز پر ہے، اور ہم اس کو حوالوں کے طور پہ، موت کے حوالوں کے طور پہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ اس کا بھی شان نزول ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب احد کے شہداء کے بارے میں بات ہوتی نا تو کافر کہتے دیکھا جنگ لڑی تو فوت ہو گئے، نہ لڑتے تو بچ جاتے، نہ ان چکروں میں پڑتے تو بچ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جنگ میں نہ بھی جاتے تو پھر کیا ہوتا، پھر کون سا بچنا تھا، پھر بھی تو موت نے آ لینا تھا۔ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور فرمایا کہ تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دو باتیں بتائیں، جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیے گئے، کامیاب تو وہ ہے۔ آج ہم اپنی دنیا داری میں کامیابی کے معیار دیکھیں نا کیا کیا رکھتے ہیں۔ آج کاروبار ٹھیک ہو گیا ہم تو کامیاب ہو گئے، بیٹا میرا پڑھ کے بڑا افسر لگ گیا ہم تو کامیاب ہو گئے، جو ہم نے تجارت کرنی تھی، جو سودے بازی کرنی تھی، بڑا منافع بخش سودا کر لیا ہم تو کامیاب ہو گئے۔ یہ معیار انسانوں کے اپنے قائم کردہ ہیں، مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ کامیاب وہ ہو گیا جو اپنے ایمان کو بچا کے لے گیا، شیطان کے چنگل سے نکل گیا، جس نے اپنے دل پر شیطان کو قبضہ نہیں دیا، جو ادھر سے حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو تانے دیتے پھرتے ہو تم کہ تم جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے، اور تم افسوس کر رہے ہو اس موت پر جو شہادت کی موت ہے، سب سے افضل موت۔ غزوہ احد کے شہداء کے لواحقین کو تانے دے رہے تھے نا، تو کہا کہ تم ان باتوں پر تانے دے رہے ہو، کامیابی یہ نہیں کہ تم بچ گئے، مال اکٹھا کر لیا، تم نکل گئے یہاں سے، بلکہ اصل کامیابی تو وہ ہے کہ وہ شہادت کی موت سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اصل کامیابی تو یہ کہ کوئی شخص جہنم سے بچ جائے اور جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے، تو یہ اس کی کامیابی، یہ کامیابی کا معیار ہے۔ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا تو کچھ بھی نہیں، دھوکے کا سامان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں غرور کا اصل مطلب ہی ہے دھوکا۔ ہم غرور کا مطلب غلط لیتے ہیں، لیکن کسی لحاظ سے دور سے وہ ٹھیک ہے۔ ہم غرور کا مطلب پتہ کیا لیتے ہیں؟ جو بندہ تکبر کرتا ہے، بڑے غرور میں رہتا ہے جی۔ اصل میں غرور کا جو معنی ہے نا اندر، وہ یہ ہے کہ یہ بندہ دھوکا دے رہا اپنے آپ کو، کیونکہ غرور اس کو کس چیز کا؟ اپنے عہدے کا نہیں رہے گا، اس جان کا، زندگی کا نہیں ہوگی ہمیشہ کے لیے، یہ مال بچائے گا نہیں، رات کو سوتے ہیں کروڑ پتی ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو جناب کخ پتی ہوئے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کوئی؟ رات کو سوئے تو امیر ترین آدمی تھے، صبح اٹھے تو غریب تھے، پاس تھا کچھ نہیں۔ رات کو سوئے تو جناب تاج و تخت کے مالک تھے، صبح اٹھے تو تختہ انتظار کر رہا تھا۔ یہ تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس دنیا میں تو
اسی طرح سے عروج کو زوال ہے، زوال کو عروج ہے، تو قیا پلٹتے تو دیر نہیں لگتی. تو اس لیے یہ جو دنیا کا سامان ہے، جس پر بھی انسان مان کرے، اپنے بیٹوں پر کرے، اولادوں پر کرے، اپنے بہن بھائیوں پر کرے، اور جگیر جائیداد پر، مال و اسباب پر کرے، تو یہ دھوکے کا سامان ہے. انسان اس وجہ سے اپنے آپ کو تسلیاں دے کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے وہ غرور کر رہا ہے، اس لیے وہ غرور میں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہے. حالانکہ یہ چیزیں اس کے کام آنے والی نہیں ہیں. یہ چیزیں وقتی طور پر اسے دنیا کی آسائش اور سہولت تو دے سکتی ہیں، لیکن اسے اگر وہ گناہگار ہے تو اسے بچا نہیں سکتی. ہاں مال دیکھیں نا، دو چیزیں میں نے ایک دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ دو چیزوں میں رشک جائز ہے، کسی سے حسد کر سکتے ہو. ایک کوئی قرآن بہت اچھا پڑھتا ہو تو دل میں آئے کہ یار کاش میں بھی اس جیسا قرآن پڑھوں. ایک کسی کے پاس بہت مال ہو اور وہ اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا ہو تو دل میں خیال ہے یا اللہ مجھے بھی مال دے، میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں. یہ تو مان ہوئے نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات. ایک قرآن پڑھنے کے معاملے میں، ایک اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کے معاملے میں ہمارے دل میں آئے یا اللہ تو مجھے بھی غنی کر، مجھے بھی مالدار کر، تو میں بھی اسی طرح سے اللہ کی راہ میں دیا کروں. اس کے علاوہ اور کسی چیز سے کسی بارے میں حسد جائز ہی نہیں. تو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. دنیا کا مال آخرت میں گناہوں سے نہیں بچا سکے گا، عذاب سے نہیں بچا سکے گا. اگر تو مال ہے تو اس کو نیکی کی راہ میں خرچ کرو تو سمجھو آپ نے کئی گنا زیادہ جنت خریدی. اور ویسے بھی وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو غریب آدمی ہے وہ امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے. غریبوں کو بڑی تسلیاں بھی دی ہیں، غریبوں کو بڑے حوصلے بھی دیے. مال دنیا کا اچھا لگتا ہے، دنیا میں بڑا انسان کا روب دبدبہ بن جاتا ہے، لیکن آخرت اصل چیز تو وہ، یہ تو چند سالوں کی زندگی کیا کرنا ہے. اللہ دے تو 100 بسم اللہ، حق حلال سے دے. تو اگر یہ خدا نہ خواستہ اور ذرائع سے لیا پھر تو ہمارے لیے اور زیادہ نقصان دہ، اور زیادہ عذاب کا جواز بن جائے گا. آگے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہارے لیے آزمائش رکھی ہے، آزمائش کی جائے گی. اور تم اہل کتاب سے اور ان سے لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی تکلیفوں کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام. جان سے بھی آزمانا ہے، مال سے بھی آزمانا ہے، بار بار آزمانا ہے. پھر تمہیں جو دین کے راستے میں تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تم نے وہ بھی برداشت کرنی ہے. لیکن یہ کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کیسے کیسے تانے دیتے، اور دیکھیں نا ابھی ہم نے اس میں بھی 2 تانے پڑے. اس میں بھی کہا کہ نہ مرتے، اگر تم جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے نا. کبھی کوئی بات کرتے، کبھی کوئی کرتے، کبھی مذاق اڑاتے. آج کون سی نئی وحی آ گئی ہے، آج کون سا نیا جو ہے وہ سبق ملا ہے، تانے دیتے. تو کئی لوگ ایسے، میں نے اس جمعے میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ دین کی راہوں میں یہ مذاق کی باتیں چھوڑ دیں. فرشتوں پر، حوروں پر، جنت دوزخ پر لطیفے بنائے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں جیسے بات ہی کچھ نہیں، جہنم کو سمجھے ہی کچھ نہیں، اس پر لطیفے بنا لیتے. تو میں مثال کے طور پہ بھی کوئی بات پیش نہیں کرتا، میں نے جمعے میں بھی نہیں کی، لیکن ساروں کو پتا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ان کو رد کرنا چاہیے. تو یہ آپ کو دین کے راستے میں تکلیفیں ملیں گی. آج کو دین کا حلیہ بنائے لوگ مذاق کرتے ہیں. لوگوں نے مولوی کے نام کو تانا بنا دیا اور سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس معاشرے کا حقیر ترین طبقہ ہے، یہ شاید جو ہے نا وہ فضول ترین لوگ ہیں. جی مولوی ہیں، مولوی تو ایسے کر دیتے ہیں، مولوی تو ویسے کر دیتے ہیں، اور خود اپنے باپ کا جنازہ تک نہیں پڑھا سکتے. خود اپنے باپ کو فوت ہو جائے تو کفن تک نہیں دے سکتے. کتنے لوگ ہیں جن کو کفن دینا آتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو غسل دینا آتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو نماز جنازہ پڑھانا آتا ہے. تو جو دین سکھا رہے ہوتے ہیں بھی وہ ایک کمزور ترین طبقہ ہے. ہم مولویوں کے ساتھ سلوک بھی کیا کر رہے ہیں، جو سیدھی سی بات ہے. تو دین کا کسی نے حلیہ بنا لیا، کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، کسی نے سنت کے مطابق لباس پہن لیا، امامہ شریف پہن لیا. معاشرے میں لوگ عزت بھی کرتے ہیں، لیکن بڑے سارے لوگ ہیں جو خاص طور پہ دنیا دار بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. آپ کسی اس طرح کے مطلب سنت کے مطابق حلیے میں آپ کبھی چلے جائیں کسی شادی بیاہ پہ، لوگ آپ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوں. تو یہ مذاق اڑایا جائے گا، دین میں آپ کو تکلیفیں دی جائے گی. لیکن ہمت کرنی، حوصلہ کرنا، مشکل کام. آج آپ یقین کریں کسی بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے یار نماز پڑھا کرو، آپ کو 4 باتیں سنا دے گا کیسے.
سب سے پہلے تو سیدھا سیدھا یہی کہے گا کہ مطلب، اور حقارت ذہن پہ ہوگی، چہرے پہ بھی حقارت ہوگی کہ بڑا نیک بن رہا ہے، تو جاؤ یار تم پڑھو جا کے، تم اپنی پڑھنی ہے، میں نے اپنی پڑھنی، میں نے اپنی قبر میں جانا، تم نے اپنی، اور بھائی تم نے اپنی قبر میں ہی جانا، تجھے اسی سے ڈرا رہے ہیں، بالکل شکر ہے تو یہ تو مان رہا ہے کہ تم نے قبر میں جانا تو تم اپنی میں ہی، میں کب کہہ رہا ہوں تجھے میں نے اپنی قبر میں ساتھ لے جانا ہے، جاؤ جی تھی کرو وہی اپنی قبریں پہنا، تھی اپنی قبریں پہنا، ہوتی ہے نا اس طرح کی باتیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن برداشت کرنا، دین کا کام بڑی ہمت سے حوصلے سے ہوتا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت مزاج ہوتے اور کافروں کی ایک ایک بات کے اوپر بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرنے لگتے تو پھر اللہ فرماتے دین اس طرح سے ایسے نہ پھیلتا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رحم دل نرم دل بنایا کہ آپ ہر بات کو بڑے ہمت سے حوصلے سے تحمل سے سنتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ ان کے لیے دعائیں کرتے، ان کو بار بار سمجھاتے تاکہ یہ ایمان والے بن جائیں۔ تو یہ ہمت کا کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا کیا تھا؟ انجیل میں بھی اور تورات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں تھیں، اور کہا گیا تھا کہ جب بھی تم سے پوچھا جائے تو ان نشانیوں کو بیان کرو۔ اب جب پوچھتے تھے تو وہ بولتے نہیں تھے، انہوں نے چھپا لی، اور اس کے بدلے انہوں نے اپنے بڑے بڑے جگیرداروں سے مال اٹھایا ہوا تھا، رشوتیں لی تھیں، پیسے لیے۔ اللہ نے فرمایا کتنی حقیر ترین رقم لے کے تم نے میری آیتیں چھپائیں۔ اللہ کے حضور میں کتنی چیزیں تھیں جو تم چھپا گئے ہو، حق کی باتیں چھپا گئے ہو اور تم نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے، تو اب ذرا دیکھنا کہ تمہیں اس کا عذاب کیا ملے گا۔ جو کچھ تم نے اس کے بدلے حاصل کیا وہ بہت برا ہے، جو مال تم لے بیٹھے ہو وہ بہت برا ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم۔ اور جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے اور انہیں دردناک عذاب ہو۔ جو کام نہیں کرتے اس کے بارے میں ان کا دل کرے کہ ہماری تعریف کی جائے، دل کرے کہ ہمارا نام اونچا ہو۔ وہ کام جو کرتے بھی نہیں ہیں، دین پر چلتے بھی نہیں ہیں، تو پھر ان کے لیے عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور زمین و آسمان کی بادشاہی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کوئی اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی حائل نہیں ہو سکتا، کوئی رخنا نہیں ڈال سکتا، کوئی اس کے کام میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔